السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور شکر الحمدللہ اپنے ولاگ کا سٹارٹ لے رہی ہوں۔ تو آج تو کوئی ایسا موضوع میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں صبح سے نا آج ولاگس دیکھتی رہی ہوں، تو مجھے تو کسی کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آج تو وہ نینا کی والدہ بیچاری بھی بڑا رو رہی تھیں کہ میرے بیٹوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور یہ وہ، بس اسی قسم کی باتیں ہیں اور تو کوئی نہیں ہے۔ اور اچھائیاں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں اور صرف برائیاں رہ گئی ہیں، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ لیکن نہیں، پھر بھی نا اچھے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں۔ وہ ایک سیانے کے بزرگ تھے ہمارے، تو وہ کہتے تھے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی ایماندار یعنی ایک بندہ دنیا میں موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو اللہ پاک کتنے مہربان ہیں اور ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ کچھ سال پہلے میں عمرے پہ گئی تھی، تو وہاں بھی ہم لوگوں نے طواف کیے، عمرہ کیا، اور طواف کے بعد خانہ کعبہ کے پاس میرا بھائی، میری بہن، بھانجا، مطلب ہم لوگ 4-5 لوگ گئے تھے، بھابھی گئی تھیں۔ تو جب میں حرم شریف پہنچتی تھی نا تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ مجھے نہیں، بس اب چھوڑ دو، مجھے پتہ ہے ہمارا ہوٹل کہاں ہے، اگر میں آپ کو نہیں بھی ملوں گی نا رش میں تو میں پہنچ جاؤں گی گھر، تو آپ پریشان نہیں ہونا۔ اور میں نے نا ویورز اس طرح طواف کرنے نا کہ طواف کرتے 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 تیسرے یا چوتھے چکر میں نا بالکل خانہ کعبے کے ساتھ جا کے نا لگنا۔ تو اچھا برا تو دنیا میں سب کہتے ہی رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، توبہ ہے۔ تو میں نے نا اس دن اپنے اللہ پاک کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کو آنکھوں سے لگا کے اور اللہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے یہاں آئی ہوں، میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے غلط کہتے ہیں یا میرے بارے میں غلط سوچتے ہیں، غلط بولتے ہیں، یا دنیا میں یہ تو ہوتا ہی ہے، تو اس کا یہ ہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گی۔ میں اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آئی تھی ویورز کہ میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گی، میرا بدلہ میرے اللہ پاک نے لینا ہے۔ کہ میں نے وہاں پہ رو کے نا اللہ سے فریاد کی، ظاہر ہے میرے اندر بہت سارے دکھ تھے جو میں نے اپنے اللہ کو سنائے، اللہ سے باتیں کیں، اللہ پاک سے میں نے اپنی ساری زندگی کی دکھ پریشانیاں ساری چیزیں شیئر کیں، اور پھر میں نے اللہ جی سے کہا کہ یا اللہ جو لوگ میرے لیے غلط کر رہے ہیں نا، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گی، نہ میں ان سے بدلہ لوں گی اور نہ ہی میں ان کو برا بھلا کہوں گی، بلکہ مجھے نہیں پتا وہ مجھے کیا کہتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کہتے ہیں، منہ پہ کہتے ہیں، جو مرضی ہے۔ یا اللہ مجھے اگر کوئی غلط کہتا ہے اور اللہ پاک سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے، تو میں نے کہا اللہ پاک میں نے آپ کے سپرد کر دیا ان لوگوں کو، وہ جانیں اور آپ جانیں، میں بدلہ نہیں لوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، تو پھر آپ دیکھیں اللہ میاں کس طرح سارے کام سیدھے کر دیتا ہے۔ اور یہی ہے کہ درود شریف کی تسبیح، درود ابراہیمی کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں، کہیں سے بھی کیسے بھی ٹائم نکال لیا کریں۔ دیکھیں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، تو 20 بار پڑھ لیں درود ابراہیمی ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا 100 دفعہ پورا ہو جائے گا۔ ویسے میں نے آج کل 313 بار شروع کیا ہوا ہے۔ درود پاک پڑھتی ہوں میں، اللہ پاک رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے، اللہ ہمارے بچوں کی خیر کرے، بس ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے آپ سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ تو یہ جو غلط باتیں ادھر ادھر سے ہو رہی ہیں وائی ٹی پہ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں کتنی دفعہ سب کو کہہ چکی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ان باتوں کو چھوڑ دیں، لائیو آ جاؤ، آ جاؤ جی سارے آ جاؤ، جو آنا چاہتے ہو آ جاؤ، اچھا فلانا آ گیا، ڈھینگنا آ گیا، کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کسی سے بدتمیزی کر رہا ہے، اور وہ ایک بیبو ہیں، میں نے تو اب ان کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ میری بھابھی بتا رہی تھی کہ کل وہ اتنی بری گندی گالیاں دے رہی تھیں اور بری باتیں، تو غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ستارہ یاسین کی جو بیٹی ہے نا، اگر اس کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اچھالیں۔ اتنا اچھال دیا ہے نا انہوں نے، اتنا اچھال دیا ہے اس بات کو کہ استغفار پڑھنے کو ہر وقت دل کرتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ایسے ماں باپ کو کیا کریں اور کیا کہیں کہ جن کو اپنی اولاد کی اپنی عزت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو
بہرحال اب جو جس کی مرضی ہے وہ کرے، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا دل کرے گا، ٹھیک ہے نا. اور اچھے اچھے ولاگ بنائیں. اب دیکھو سارے ولاگرز جو ہیں بنا رہے ہیں نا اپنے ولاگ. وہ ایک بی ٹی ایس یا بی ٹی این وہ بچہ ہے، وہ بہت اچھے ولاگ بناتا ہے. میں اس کا بتاؤں گی پھر، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ بہت اچھے ولاگز بناتا ہے اور میں اس کا ولاگ شوق سے دیکھتی ہوں. بس یہی ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اپنا گھر، یہ وہ چیز. چلیں جی، ڈیلی ولاگ بنائیں، اپنے گھر کے بنائیں، اپنی باتیں کریں، اللہ کی باتیں کریں، اللہ کے رسول کی باتیں کریں جو آج کل لوگوں نے کرنی چھوڑ دی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب تو بس صرف ڈرامے دیکھو یا اسٹوریز یا ادھر ادھر کی کھوجیں لگا کے ادھر ادھر کی بات ادھر لگاتے رہو. اس طرح بہت غلط بات ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. اور آپ نہ کسی کی خیر مانگو گے تو ضرور آپ کی خیر ہوگی. کسی کے لیے اچھا سوچو گے تو ضرور آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا، کبھی برا نہیں ہوگا. یہ میرا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا کرو گے آپ کے لیے ضرور اچھا ہوگا، کبھی بھی آپ کے ساتھ غلط نہیں ہوگا. قرآن مجید ہم نہیں پڑھتے، نمازیں ہم دل کرتا ہے تو پڑھتے ہیں، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. چلے جی اب نہیں، شام کو نہیں، صبح ایسے کر دیتے ہیں. تہجد کے لیے ہم نہیں اٹھتے، سمجھ آئیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری زندگی کو کمزور کر رہی ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہیں. ہمارا اسلام ہمیں اتنے اچھے درس دیتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز آپ کتابیں لیا کریں، اسلامی کتب لیا کریں. اور وہ مولوی صاحب ڈراتے ہیں نا کہ جب انسان مر جائے گا تو قبر ایسے ہو جائے گی اور پسلی میں پسلیاں ہو جائیں گی. بالکل غلط بات ہے. عظیمی صاحب ہے نا، شمس الدین عظیمی صاحب، ان کی لائبریری کی نا میں نے ممبرشپ لی ہوئی تھی، تو میں اکثر وہاں جاتی تھی پڑھنے کے لیے. تو ان کی جب میں بکس پڑھتی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ مولوی حضرات نے تو لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ موت آئے گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا، ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی. ہم اچھے اچھے کام کریں گے نا تو ہماری اپنے اللہ سے ملاقات ہوگی. اس زندگی سے دوسری زندگی میں جانے کا نام انتقال، ہم کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا. ہم ایک جگہ سے ایک عالم سے دوسرے عالم میں ہم منتقل ہوں گے. تو ہمیں اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوگی. وہ کب ہوگی؟ جب ہم اچھے کام کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، بیواؤں کو حوصلہ دیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ اٹھا کے ان غریبوں کو دے دو. ہمارا تو گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے تو ہمیں اتنے اچھے اچھے کام کرنے کا بتایا ہوا ہے، لیکن ہم کون سے اچھے کام کر رہے ہیں؟ کیا اچھے کام کر رہے ہیں؟ ایک وہ آتی ہے نوشین ملتانی، اس نے کبھی مونچھیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی وہ کسی کی شکل بنا کے چشمے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی اس نے وگ لگائی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ڈرامے میں کہتی ہوں وہی بات آ جاتی ہے کہ اس دن وہ شمیم فیملی ولاگ والی کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ مرچ مسالے لگا کے نا ولاگ بنایا کرو تو زیادہ. مرچ مسالہ دیکھنا ہے تو آپ دیکھو بیبو کا. آج بھی وہ اتنی بدتمیزی سے کچھ وہ بھابھی بتا رہی تھی کہ اتنی بدتمیزی سے ہر ایک کے اللہ معاف کرے توبہ استغفار اتنے غلط الفاظ استعمال کرتی ہے. وہ ایسے لگتا ہے پتہ نہیں اس نے تو PhD کی ہوئی ہے گالیوں میں. 2 دن وہ بیمار بنی ہے، اس نے کہا کہ میں گر گئی ہوں اور میرا ماس پاٹ گیا تو ہائے میری لت ٹوٹ گئی تو میں کی کراں. وہ تیسرے دن وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، ڈرائیو کر رہی تھی، اپنے ہسبینڈ کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا اور پنڈی کی سڑکوں پہ گھوم رہی تھی. نہ اس طرح نہ کرو، اچھے انسان بنو اور غلطیاں نہ کرو. بس ایک ہی چیز میں تو کہتی ہوں نا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ پاک سے. اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہم اللہ پاک کی تو عبادت کریں گے، لیکن ہم اپنے دل کو کب صاف کریں گے؟ ہم 5 ٹائم نہیں، ہم 7-8 ٹائم نمازیں پڑھیں گے، چاشت پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن ہم اپنے دل کو کب صاف کریں گے؟ صرف اپنے دل کو صاف کر لو، میں کہتی ہوں جنت ہی جنت ہے. سمجھ آئیے نا؟ اپنے دل کو صرف صاف کر لو تو یہی سمجھ لو کہ جنت ہے. ایمن تھی نا، فضا، حضرت فضا، میں آپ کو ان کا قصہ سناتی ہوں. وہ حبشہ کی ملکہ تھیں، حبشہ ملک کی ملکہ تھیں. انہوں نے جب پنجتن پاک کے گھر کا سنا تو حضرت علی کے گھر تشریف لے آئیں، اپنی ساری بادشاہی چھوڑ کے وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی اور
کہتی ہیں کہ یا علی مجھے اپنی کنیزی میں لے لیں، میں آپ کی کنیز بننا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آ جاؤ میرے گھر رہو، میں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھوں گا۔ وہ سارا دن عبادت کرتی تھی، پورا دن بی بی فاطمہ کا کام کرنا اور عبادت میں ٹائم گزارتی تھی۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، تو بی بی فاطمہ نے، حضرت علی نے ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کل نا افطاری ہمارے گھر کرنی ہے آپ نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو انہوں نے کھجوریں اور جو کی روٹی اور جو اس وقت ہوتا تھا کھانا کھا کے پھر دعائیں دے کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن جب آنے لگے تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ کل سے میرے گھر افطاری، مطلب کل کی افطاری میرے گھر کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی آئے، پھر انہوں نے افطاری کی۔ تو حضرت امام حسن نے جاتے ہوئے کہا کہ بابا جان کل میری طرف سے، وہ ادھر بھی آ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین نے عرض کی کہ یا بابا جی کل آپ نے نا میری طرف سے افطاری کرنی ہے۔ تو میرے نبی کسی کو منع تو کرتے نہیں تھے، کسی کی دعوت ٹھکراتے نہیں تھے، وہ آ گئے۔ اب حضرت علی نے نا جو بندوبست ہوتا تھا سارا کرتے رہے، جب سب کی دعوتیں ہو گئیں تو جب واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت فضا نے آہستہ سے کہا، کسی نے نہیں سنا، میرے نبی کو عرض کی کہ یا نبی کل آپ نے نا میری طرف سے افطاری کرنے آنا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو اپنے بچے ہیں، تو وہ کنیز یہ نہ کہے کہ شاید میں انہوں نے قبول کر لی دعوت۔ اب نا جب میرے نبی آتے ہیں نا حضرت علی کے گھر، تو حضرت فضا اپنی عبادت میں مشغول ہوتی ہیں اپنے حجرے میں۔ تو میرے نبی حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ کیسے آنا ہوا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں فضا کا مہمان ہوں۔ تو حضرت علی نے جا کے حضرت فضا سے کہا کہ بی بی آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، تو آج تو میں نے کوئی بندوبست بھی نہیں کیا ہوا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو بی بی فضا نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے پیارے نبی کو بلایا ہے، تو اللہ مالک ہے، آپ جائیں بیٹھ جائیں، اللہ مالک ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب افطاری کا ٹائم ہوا نا تو اتنی پیاری پیاری خوشبوئیں آنی شروع ہو گئیں کہ میں نے ایسی خوشبو اس سے پہلے نہیں کبھی کسی کھانے کی دیکھی یا سنی۔ تو جب جیسے ہی افطاری ہوتی ہے نا تو بی بی فضا جو ہے نا اتنا بڑا تھال اور اس میں 70 قسم کے کھانے لاتی ہیں، لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی ہیں۔ سب نے مل کے افطاری کی، کھانا کھایا، اتنا بچ گیا۔ تو حضرت علی نے حضرت فضا سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور اللہ سے مانگتی ہوں، تو میرا اللہ کبھی مجھے مایوس نہیں کرتا، تو آپ کیوں فکر مند تھے؟ وہ اللہ کا پیارا محبوب تھا اور میں اللہ کی سوالی، تو اللہ پاک نے میری بھی عرض کو نہیں ٹھکرایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا کھانا بھی کھانے کو ملا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ مہمان نوازی جو ہے نا بہت بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے اپنے ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے اتنا تنگ کرتا ہے، جو آئے نہ کہتا ہے اب کھانا بنا دو، اس کو کھانا بنا دو، تو آئے گا نا آپ کے پاس تو آپ اسے سمجھانا، میں تھک جاتی ہوں۔ تو وہ بندہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا کل میں تمہارا مہمان ہوں، کھانا بنا دے۔ وہ گھر گیا تو کہتا ہے کہ کل ہمارے نبی ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کھانے وانے بنائے، بڑی خوش ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد نا جب نکلنے لگے تو اس بندے کو کہتے ہیں، اس آدمی کو، کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ جب میں گھر سے نکلنے لگوں گا نا تو مجھے پیچھے سے دیکھے۔ اچھا، جب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے نکل رہے ہیں، اس عورت نے جیسے ہی دیکھا وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو دوسرے دن جب ہوش میں آئی تو اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تھا تمہیں؟ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، میں نے تو آج دیکھا ہے کہ مہمان کتنی برکت والا ہوتا ہے، کہ میرے نبی جب جا رہے تھے نا تو دنیا بھر کی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ہر چیز ان کے پیچھے پیچھے میرے گھر سے نکل گئی ہے۔ تو میرا دل جو ہے نا مطمئن ہو گیا کہ اللہ نے ہماری مصیبتیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ کے مہمانوں کو آج کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ بے شک جتنے مہمان لائیں گے میں مہمان نوازی کروں گی۔ تو اللہ کو تو مہمان نوازی اتنی پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔
اللہ کو مہمان نوازی پسند ہے، مہمان نوازی کریں، لوگوں کو خوش کریں، مسکرانا بھی صدقہ ہے، مسکرائیں اور اچھی اچھی باتیں کریں۔ میرا خیال ہے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو اس لیے آج یہیں ختم کرتے ہیں، تو کل انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟